ناظرین، اسلام ٹوڈے میں پھر آپ کو خوش آمدید آپ کا میزبان کہتے ہیں علامہ سید خالد رضا۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی علامہ کرامت صاحب کے ساتھ، تو علامہ کرامت صاحب یہ جو بندش ہے، یہ جادو ہے، اس کے بارے میں ناظرین کے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب یہ ناظرین کو بتائیں۔ ہاں، جب یہ 4 نشانیاں ہو جاتی ہیں تو بالکل جادو ہے۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ہم ہیں تو مسلمان، اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے، رسول اللہ کو ماننا اور ہے، رسول اللہ کی ماننا اور ہے۔ اگر ہم حسد منافقت سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو ہمارے گھروں میں ہی حسد جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ میں نے دیکھا ہے اکثر اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، اگر جو دوسرے کی بیٹی آتی ہے اگر ساس اس کو اپنی بیٹی سمجھ لے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور آنے والی بیٹی اگر ساس کو ہی اپنی والدہ سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ جو جھوٹے پیر ہیں، ان کو جو ماشاءاللہ پبلسٹی ملی ہے، میری بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جب احادیث رسول موجود ہے، تو پھر ان کی موجودگی سے ہٹ کر کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرنا جس کا تعوذ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، کرم کرے۔ اس کا جیسے ابھی آپ نے حال فرمایا، ماشاءاللہ آپ کو تو خانوادہ خود بڑا اس میں جادو ٹونے کے خلاف بڑا جہاد ہے آپ کے والد محترم کا، اور بڑی ماشاءاللہ ان کے ایفرٹز ہیں، اللہ ان کے بلندی درجات فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، زیادہ نماز پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ سورہ والناس قرآن میں موجود ہے، اسی کے لیے ہے۔ اگر آپ چھوٹے سے سورہ کو ایک 40 دن کا چلا کرنے کے بجائے اگر آپ صرف 5 منٹ میں سورہ والناس دل سے پڑھ کر اللہ پہ یقین رکھ کر پڑھے تو میں سمجھتا ہوں یہ جادو ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن۔ ہاں جی میں نے فون اس لیے کیا ہے، میرے اولاد کا مسئلہ ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ تو ایک بیٹی ہے میری 9 سال کی، تو اب آگے میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے مجھے پلیز کچھ بتا دیں۔ جی اچھا جی مفتی صاحب آپ فرمائیں۔ حضرت میں ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بہن جو ہے سب سے پہلے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ یہ صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں تو اللہ ضرور انشاءاللہ بیٹا دیں گے۔ باقی طبی حوالے سے جو علاج ہے اس کی طرف بھی رجوع کریں، اور اگر نہ ہو تو تعویذ بھی ہے۔ ہاں، اب دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جادو کے حوالے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انتہائی ضعف کا شکار ہے۔ ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، عقیدے کے حوالے سے کمزور ہیں، استقامت نہیں ہے، یا خدا نخواستہ یہ کہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے حضرت عقبہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ عقبہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں، یعنی یہ جادو کے حوالے سے تمام مصائب سے حل ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ معوذتین جو ہے نا ان کو پڑھا کرو۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر یہ کام عورتوں میں چلتا ہے، اور یہ کام جو کرنے والے لوگ ہیں یہ گندے لوگ کام کرتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، 7 انگلیاں غلاظت کی چاٹتا ہے پھر جادوگر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نجس رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں نے یہ ایک کتاب آج میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ سجدے میں گئی ہے اور سجدے میں جا کے کہتی ہے جی گھر میں سلیب لٹکاؤ، اس کے اندر جنات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ایک گندا آدمی ہے، پاکیزہ نہیں ہے، شریعت کا اسے علم نہیں ہے، وہ آپ کی تقدیر کے فیصلے کرے گا؟ یا ایک دکانداری بنا کے بیٹھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ علامہ صاحب آئے میں اس کو لوٹوں، فلاں آدمی آئے میں اس کو لوٹوں۔ عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں، گھر سے میاں سے چوری پیسے لیے اور اس کو جا کے دے دیے، اس کو الف سے با کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ گھر میں منزل پڑھیں، معوذتین پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آیت الکرسی پڑھیں، نہ کوئی جادو رہ سکتا ہے، نہ کوئی شیطان رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ میں بلکہ ناظرین کو آپ کو بتا دوں، مفتی صاحب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جادو کرتا ہے ایک عشرے میں شخص، جی وہ میرے اوپر بھی جادو کرنے کے لیے آ گیا، تو گھر آ گیا، انہوں نے کہا جی ایسے باندھ دیں گے، تو اسے تو نہیں پتا تھا یہاں تو عملیات پہلے ہی ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، چاروں طرف تعویذ اور ہر چیز۔ اس کے پھر پاؤں سوجنے، میں نے کہا بھئی اب تم نہیں جاؤ گے، کیونکہ اثرات ہوتے ہیں، بدبو سی آ جاتی ہے۔ میرا مقصد کہنے کا ہے وہ 1.5 مہینہ اس کی پھر بڑی مشکل معافی دی، اور بڑے بڑے یہاں کے ماڈل ٹاؤن کے وہ، میں کہ بھئی اس کو معافی نہیں دینی میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے پھر اس نے سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جادوگر کیسے بنتے ہیں اور جادو کیسے کرتے ہیں، 7 انگلیاں غلاظت کی چاٹتے ہیں باتھ روم میں،
پھر اس نے بتایا کہ جو بچی مر جاتی ہے جو تازی وہ یہ ہوتا ہے کہ تازی جو لاش ہوتی ہے نا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، منو لڈو رکھتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور سونڈ جو ہوتی ہے جی کٹے کی سونڈ، جی بچہ جس کو کہتے جی ہیں، تو اس کی سونڈ اس کو کھلاتے ہیں، اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ جب تک تم معافی نہیں مانگو گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جادو جتنا بھی ہے یہ کرتے ہیں، پر یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ اس سے پہلے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں۔ جی ایسے ہی میں کال لے لوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی، میں لاہور سے ارم بات کر رہی ہوں، تو میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ ارم بہن آپ نے ٹی وی کا والیوم ایسا کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصے سے کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کے گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور رزق میں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ برکت نہیں ہے، اور گھریلو جھگڑے وغیرہ یہ بھی کافی ہیں، اور نماز میری ماشاءاللہ پوری 5 وقت کی ہے۔ تو آپ مجھے یہ پھر بتا دیں کوئی اثر تو نہیں، یا پھر کوئی جادو کا ایسے اثر نہیں بتایا جا سکتا، ایسے اثر نہیں ہوتا۔ اثر جو ہے جب تک مریض جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو اس کو کوئی نہیں سمجھ لگ سکتی کہ کیا اثر ہے کیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی ہو سکتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے علامہ کرامہ صاحب نے بھی کہا، مفتی صاحب نے بھی کہا، ٹھیک ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جی، میری پتہ نہیں باری دوبارہ نہیں آئے گی یہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی جادو کرتا ہے اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے یا کوئی کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ آدمی جو جادوگر ہے وہ کافر ہے۔ جو الٹی ہے مفتی صاحب، یہ جو آیتیں ہیں نا جی ان کو الٹی پڑھتے ہیں، چلو جو بھی ہے، اور یہ جو ہے باتھ روم میں اچھا وہ باتھ روم میں جا کے اس کو پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ کے پھر جو ہے وہاں سے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات یہ اور ہے پھر ساتھ گندگی کی جی بڑے پیشاب کی انگلیاں چاٹنی پڑتی ہیں، پھر جادوگر بنتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہے۔ نمبر کافر ہے، ٹھیک ویسے بھی اسلام جو آدمی خوش ہو کر یہ کام کرواتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کو کہ جو آدمی کراتا ہے وہ خوش وہ بھی ہوتا ہے، کافر ہے، تو وہ بھی نہیں، اور کرانے والا بھی مشرک اور کافر، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہے، اللہ کیا پکڑ لینے والا دونوں ہی کافر ہے۔ جادو کرنے اور کروانے کی بابت یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کیا ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے، کسی بندے کا کام نہیں، حکومت کا کام ہے کہ اس بغیرت آدمی کو پاک کرے، فساد فی الارض کے حوالے سے اس کو قتل کرنا ہے، سنسار مارنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جادو کا یہ حکم ہے کہ جو جادو کرتا ہے اور امت میں فساد اور شر، یہ فساد اور شر، اس کو سنسار کرے، لیکن یہ بندہ نہیں کر سکتا، حکومت کا کام ہے۔ ہیلو، اچھا آپ نے ایک حدیث بڑی خوبصورت پڑھی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت بات کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو تھوڑی تکلیف دیتا ہے اللہ اس کی بہتری چاہتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ملعون فرعون نے، خدا کے دشمن نے، خدا اس پہ لعن کرے، اس نے کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تو ہم کلام ہوئے، بڑا خوبصورت میسج ہے معزز سننے والوں کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ باری الہ اس کو اتنی تکلیف دو، اتنی تکلیف دو، فرعون کو اتنی تکلیف دو، آپ تو مالک کل ہو، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ یہ چیخے مارتا ہوا جن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے انہیں کہے کہ نہیں رب اعلیٰ وہ ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں فرعون سے دوستی کروں؟ کہا مالک وہ کیسے؟ کہا میں اس کو تکلیف ہی نہیں دوں گا، جس دن میں نے اس کو تکلیف دی یہ مجھ سے معافی مانگے گا اور مجھے معاف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرا بندہ نہیں بن سکا، میں تو اس کا اچھا اللہ ہوں۔ تو اگر کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ اس کے مدارج بڑھانتا ہے۔ مدارس وہ اس لیے مصیبت کے اثرات اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ بھٹک جاتا ہے، اور جب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جی ایسی جب آدمی سائیکل پہ سوار ہوتا ہے اور بھیک اور ٹکڑے مانگ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، وہ بھول جاتے ہیں اور دین اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں دین کے اسلام کے اوپر خرچ کریں گے تو پھر ان کے بچوں کی پکڑ آئے گی، اس کے بچوں کے گھر میں فساد، ان کی بچیوں کی طلاق، ان کے بچوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے اور فتور میں ہو جائیں گے۔ وہ اسی لیے، کس لیے علامہ صاحب؟ وہ اس لیے کہ اس کو ناچیز بندے کو
جو بندہ روٹی سے ترستا تھا اس کو آج اربوں روپیہ دیا اور یہ کہتا ہے کہ اسلام نہیں یار کاروبار یہ کرتا ہے فلانا یہ کرتا ہے. اور مشرک اور کفار یہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہے غیبت کرنے والے چگلی کرنے والے یہ آج سن لیں یہ جو بغیر پیچھے چگلی اور غیبت اور اگر اچھا دین کا کام ہو اس میں رکاوٹ ڈالنے والے ان کے متعلق یہ ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائیں گے. اور اس سے بھی بڑا آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے اگر آپ ایسے چگلی غیبت اور اسلام میں رکاوٹ بنتے ہیں تو معافی مانگ لیں. آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. غیبت یہ ہے اشد من الزنا کہ جیسے آپ نے اپنی ماں کے ساتھ فیل کیا کعبے کی چھت پہ. یہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. جی علامہ صاحب میں اس چینل کے حوالے سے اور واسطے سے اپنے ناظرین سے دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے. کال لے لیں. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ ٹی وی کا والیوم ایسا کر دیں میری بہن. اچھا سر بہن جی نہیں بھائی جی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی جی آپ بات کریں آپ کی آواز ایسے لگ رہی تھی سوری. اچھا ہاں سوال میں مختصر. عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عثمان صاحب ایسا ہے کہ آپ فرما رہے تھے بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کی فلاں آیات پڑھیں گے تو آپ پہ جنات کا اثر نہیں ہوگا. تو لیکن میری سسٹر جو ہے نا خود الحمدللہ حفظہ ہیں حافظ قرآن ہیں الحمدللہ 24 آور اکثر اس کو وقت ملتا ہے تو وہ ذکر ذکار میں گزر جاتا ہے. تو لیکن ان پہ جنات کا اٹیک کیوں ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بریک کے بعد آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں بڑا خوبصورت اور آپ سنیں آپ کا حل نہ ہو تو ٹیلی فون کیجئے. ناظرین اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں.